بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء، فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو یغتسل فیہ کل یوم خمسا، جس میں وہ ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، هل یبقى من درنہ شیء، تو کیا اس شخص کا کچھ بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کا کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، چنانچہ یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ 5 نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر 5 نمازوں کی فضیلت ذکر کی گئی، اور دوسری حدیث کے اندر نمازوں کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ حدیث میں فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، بالکل معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مثال کے ساتھ میں سمجھایا، کیونکہ بات مثال کے ذریعے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر صحابہ سے بات کر کے ان سے جواب لے کر پھر آپ نے بات سمجھائی کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جا رہی ہو صاف ستھرے پانی کی، اور کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ نہائے روزانہ، تو کیا تھوڑا بھی میل کچیل اس کے جسم پر باقی رہے گا؟ فرمایا صحابہ نے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر 5 نمازوں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے اللہ تعالیٰ گناہوں کو۔ اور کل کی حدیث میں یہ بات آ چکی تھی کہ نمازوں کے ذریعے سے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر بندہ دل میں توبہ کی بھی نیت کر لے، نماز پڑھنے سے پہلے دل میں توبہ کی بھی نیت کر لے، ہر قسم کے گناہوں سے معافی کی، پھر نماز کا اہتمام کرے، تو توبہ پلس نماز 2 چیزیں مل کر کے گناہ صغیرہ تو صغیرہ، کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث سے سارے گناہوں کی معافی مراد لیں تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ 5 نمازوں کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ کہ اب تک جو گناہ کیا تھا اس میں جو گناہ صغیرہ ہے وہ معاف ہوں گے، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ پھر مگر حدیث میں کہا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ صغیرہ گناہوں کے لیے تو اب تک جو ہو چکے تھے وہ معاف ہو جائیں گے نماز والے عمل سے، اور اسی نماز والے عمل کی وجہ سے بندہ کبیرہ گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا آئندہ کی زندگی میں۔ تو گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کرے گا ہی نہیں۔ تو گناہوں کے معاف ہو جانے میں اگر ہم کبیرہ کو بھی شامل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ نماز کی برکت سے گناہ کبیرہ سے بھی رکنے کے اس کے لیے اسباب بنا دیں گے۔ چنانچہ آیت میں فرمایا گیا، بے شک نماز کا اہتمام کرنا تمام بے حیائی کی باتوں اور منکر باتوں سے روک دیتا ہے۔ کیسے روکتا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے دیکھ لیں، جواب خود ہی مل جائے گا۔ زیادہ سوچنے سمجھنے آرگیومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی لائف میں دیکھ لیں، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی لائف الگ ہے، جو 5 وقت کی نماز بالکل بھی نہیں پڑھتا اس کی لائف الگ ہے، بہت فرق ہے۔
اس کی زندگی میں اگر گناہ ہے تو کم ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہے تو اگر زیادہ ہے۔ خود ہم اپنی اکیلے کی لائف میں دیکھ لیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے تو کیسے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے زمانے میں کیسے ہوتے ہیں، لائف الگ الگ ہوتی ہے بالکل۔ نہیں پڑھنے کے زمانے میں گناہ زیادہ اور پڑھنے کے زمانے میں گناہ کم ہوتے ہیں، تو نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات، نماز نہیں پڑھنے والا نماز نہیں پڑھنے کے گناہ میں مبتلا ہے، اور نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھنے کے گناہ سے وہیں بچ گیا۔ وہ ایک گناہ کبیرہ سے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ہی بچ گیا وہ۔ بہرحال نماز بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ میں وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کریں گے، یہ فضیلت ضرور ملے گی، گناہ معاف بھی ہوں گے، اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنا آسان یقیناً ہو جائے گا۔ کر کے دیکھیں اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھا وضو کریں، وقت میں پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک 10-15 دن کر کے دیکھیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد عمل کرنا خود بخود آسان بھی ہو جائے گا۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، اس میں نماز کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ نماز اتنا اہم عمل ہے اسلام کا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، اور دوسری بخاری مسلم وغیرہ کی دوسری حدیثوں میں یہ تھوڑا اور واضح ہے کہ بندے کے درمیان، شرک کے درمیان جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ تو اب جو شخص جان بوجھ کر 5 وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے، حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے۔ حدیث میں کوئی تعویل نہیں ہے، حدیث میں سیدھی سیدھی بات کہی گئی کہ وہ کافر ہے، مگر اب ڈاؤٹ ہوتا ہے دوسری حدیثوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرتا ہے تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے تو بھی جنت میں جائے گا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ 2-3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اب یہ بات کنفرم ہے کہ جنت میں صرف ایمان والا جائے گا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کے چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ چاہے جتنے گناہ کر لے، اگر کلمے پر مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ مطلب نماز چھوڑنے کا گناہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا، کلمے پر مرے تو۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے کافر ہی ہو جائے گا۔ اگر کافر ہو جائے گا تو پھر دوسری حدیث کی روشنی میں جو کہا گیا کلمے پر مرنے والا جنت میں جائے گا، تو کیسے جائے گا؟ یہ حدیث صحیح ہے یا وہ حدیث صحیح ہے؟ اب بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے بندہ مسئلے کے اعتبار سے کافر نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، یقیناً گناہ کبیرہ ہے، لیکن چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ کیوں کہا بھائی؟ یہ کیوں کہا کہ اس کے اندر فرمایا کافر ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر حدیث تو وہ معتبر ہے، وہ اس حدیث کو ساری دنیا کے علماء نے قبول کیا، اور وہ کنفرم بات بھی ہے دوسری اور بہت ساری حدیثوں کی روشنی میں کہ نماز کا تعلق اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر عقیدہ ہے اور عقیدے پر مرا تو ایمان پر مرا، چاہے جتنے گناہ کیا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ مگر اس میں جو کہا کافر ہو گیا نماز چھوڑنے والا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو جاؤ گے، پریزنٹ میں ہو گئے نہیں، کافر ہو جاؤ گے۔ جو 5 وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کے ایمان پہ مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مرے گا تو جنت میں جائے گا، وہ دوسری حدیث میں کہا، مگر مرے گا یا نہیں مرے گا وہ اس حدیث کے اندر کہا کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے، لاپرواہی کریں گے، کفر پہ مرنے کا ڈر ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا ایک۔ دوسرا مطلب اس کا یہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے، یعنی کافروں والا عمل ہے۔ جس طرح کافر نماز نہیں پڑھتا ہے اسی طرح ایک مسلمان بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مانے پریکٹیکل میں اس مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکلی کافر ہو چکا ہے، عمل کے اعتبار سے کافر ہو چکا ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ اہل مغرب کا اثر افسوس آخر ہو گیا، اہل مغرب کا اثر افسوس آخر ہو گیا، نام تیرا ہے مسلمان پر تو کافر ہو گیا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ بہرحال مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعویل نہیں کی، یہ تو علماء نے حدیث سمجھانے کے لیے، حدیثوں کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تعویل کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور کہا کہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو جاؤ گے،
تو ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں میں کافروں جیسا تو نہیں ہو گیا، کہیں میں کفر پر تو نہیں مر جاؤں گا، کہیں میرا ایمان تو نہیں چھن جائے گا، کیسی بڑی غلطی کر رہا ہوں میں، یہ سوچنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ بہرحال نماز بہت اہم عمل ہے، اگر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑیں گے پریزنٹ میں کافروں جیسے ہو جائیں گے، فیوچر میں کفر پر مرنے کا ڈر ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز جیسا حکم بھی ملے، پھر اس کے فضائل بھی مل جائیں، ساتھ میں گناہ معاف ہوں گے وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک مطلب علماء کرام نے اس کا یہ لکھا ہے کہ بندے کے درمیان اور نماز کے درمیان کفر کا فرق ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے نا، جان بوجھ کر، وہ بندے کو نماز کے لیے کہو تو وہ کیا جواب دے گا؟ میں نہیں پڑھتا چلے جاؤ، میں نہیں پڑھتا چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو شخص نماز کے حکم کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکار کہ نماز والے حکم کو میں نہیں مانتا، تو وہ وہیں کافر ہو جائے گا، کیونکہ فرض احکام جو قرآن سے کلیئرلی ثابت ہے اس کو ریجیکٹ کرنا یہ کفر ہے۔ نماز نہ پڑھنا کفر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا تو کافروں جیسا عمل ہے یا فیوچر میں کفر پہ مرنے کا اندیشہ لانے والا عمل ہے، مگر نماز کو ریجیکٹ کرنا، انکار کرنا کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، ریجیکٹ کرنا حکم کا، یہ آدمی کو وہیں کافر بنا دے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بھی علماء کرام نے ایک مطلب لکھا ہے۔ الغرض بھائی حدیث کا مقصد سمجھیے، اگر ہم تعویلات میں جائیں گے تو حدیث کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ حدیث کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، ہم پڑھیں، ہمارے ماتحتوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں۔ نماز چھوٹ گئی تو سمجھو ہمارا دین ختم ہو گیا، دیندار کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے اہتمام کریں، دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے، خاص طور سے نمازوں کا مرتے دم تک اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔